TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹورانٹو میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا یوکرین کی حمایت کرے گا جب تک کہ روس ملک کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹورانٹو میں ایک ریلی میں 1000 سے زائد افراد کو بتایا کہ کینیڈا یوکرین کی حمایت کرے گا جب تک کہ روس ملک کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہاں کینیڈا میں ہم ایک آزاد اور خود مختار جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یوکرین کے ساتھ اس کی ہر چیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب تک کہ ہم یوکرین میں امن واپس نہ دیکھیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ حفاظت کے حصول کے لیے جنگ کے آغاز سے ہی 1,67,000 سے زیادہ یوکرین کینیڈا آئے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی فراہمی کر رہی ہے جس میں 4 اضافی لیوپرڈ 2 اہم جنگ کے ٹینک بھی شامل ہیں جس سے کینیڈا کی شراکت کو 8 ٹینکوں میں لایا گیا ہے۔ کینیڈا بختر بند بازیافت گاڑی اور 5000 سے زیادہ راؤنڈ گولہ بارود کا عطیہ بھی کرے گا۔ ریلی میں ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کے فوجیوں نے 35,000 سے زیادہ یوکرین باشندوں کو تربیت دی ہے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے شرکاء کو بتایا کہ صوبے نے 60,000 سے زیادہ یوکرینی مہاجرین کو رہائش، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور ملازمتوں کی تلاش میں مدد فراہم کی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا یوکرین کی حمایت میں جاری رکھے ہوئے ہے یہاں تک کہ چین جنگ بندی کے مطالبات کے ساتھ خود کو اس مسئلے میں داخل کرتا ہے۔ میلانیا جولی نے ایک انٹرویو میں کہا، ہم سب امن کے بارے میں بات کرنے کے حق میں ہیں لیکن اگر چین واقعی میں امن چاہتا ہے تو روس سے یوکرین سے نکلنے کے لیے کہنے کی ضرورت ہے۔ پیوتن کے یوکرین پر حملہ کرنے کے 1 سال بعد کینیڈا روسی جارحیت سے دور یوکرین وارڈ کی مدد کے لیے پرعزم رہا۔ جنگ کے میدان سے جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کا اثر مذاکرات کی میز پر ہوگا، انہوں نے کہا، اور اسی طرح ہم یوکرین کو اپنا دفاع کرنے میں مدد کرنے کے قابل ہیں۔ جب ہم امن پر بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یوکرین کو مضبوط پوزیشن میں ڈال سکیں گے۔ چین کی جانب سے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ چینی تجویز میں روس پر مغربی پابندیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جسے جولی نے برخاست کر دیا۔ کینیڈا نے جمعے کے روز مزید پابندیاں عائد کی اور اعلان کیا کہ وہ یوکرین کو 4 مزید اہم جنگی ٹینک بھیجے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو اور جنوبی اونٹیریو کے لیے موسم سرما کے آنے والے طوفان سے پہلے موسم کی خصوصی بیانات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو اور بیشتر جنوبی اونٹاریو کے لیے موسم سرما کے آنے والے طوفان سے پہلے موسم کے خصوصی بیانات جاری کر دیے گئے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے پیر کے روز ٹورانٹو میں 204 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے پیر کی دوپہر یا شام میں شہر میں بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں بجلی کی بندش کا سبب بن سکتی ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے اور باہر نکلنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق ٹورانٹو، ہیملٹن اور نیاگرا فالز جیسے علاقوں میں برف باری کا امکان ہے جبکہ برف اور جمنے والی بارش سے سرنیا، لندن اور کنگارڈین کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ گوگل کچھ کینیڈین شہریوں کے لیے خبروں تک رسائی کو محدود کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ گوگل کچھ کینیڈینوں کے لیے خبروں تک رسائی کو محدود کر رہا ہے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ٹیک جائنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کینیڈینوں کو اپنے کام کے لیے تنخواہ دینے والے صحافیوں کے بجائے خبروں تک رسائی سے روکیں گے جو ایک بڑی غلطی ہے۔ گوگل نے اس ہفتے کے شروع میں تصدیق کی تھی کہ وہ اپنے کینیڈا کے 4% صارفین کے لیے آن لائن خبروں تک رسائی کو روک رہی ہے جس میں کمپنی کا کہنا ہے کہ لبرل حکومت کے آن لائن نیوز ایکٹ کے جواب میں ایک مختصر المیعاد امتحان ہے جس کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ اس بل میں ڈیجیٹل اداروں جیسے گوگل اور میٹا جو فیس بک اور انسٹاگرام کے مالک ہیں کے لیے کینیڈا کی میڈیا کمپنیوں کو ان کی خبروں کے مواد کی نمائش یا لنک فراہم کرنے کے لیے معاوضہ دینے کے لیے معاہدوں پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پارلیمنٹری بجٹ آفیسر نے کہا کہ یہ بل خبریں بنانے کے لیے ان کے 30% اخراجات کا احاطہ کر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی تلافی کرے گا۔ ٹروڈو کا ایک پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے۔ ٹروڈو نے کہا، یہ واقعی مجھے حیرت میں ڈالتا ہے کہ گوگل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اصل میں صحافیوں کو اپنے کام کی ادائیگی کے بجائے کینیڈا کے باشندوں کو خبروں تک رسائی سے روکیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک خوفناک غلطی ہے اور میں جانتا ہوں کہ کینیڈین توقع کرتے ہیں کہ صحافیوں کو اپنے کام کی ادائیگی کی جائے گی۔
اٹلی میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثے میں 28 پاکستانیوں سمیت 59 تارکین وطن جاں بحق ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اٹلی میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثے میں 28 پاکستانیوں سمیت 59 تارکین جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اٹلی کے صوبے کروٹون میں جنوبی ساحل کے قریب ناہموار سمندر میں 140 سے زائد تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی چٹانوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت کم از کم 58 افراد ہلاک ہو گئے۔ کشتی پر سوار 28 پاکستانیوں کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ 12 پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ لکڑی کی یہ کشتی کئی روز قبل ترکی سے روانہ ہوئی تھی، جس میں افغانستان اور دیگر کئی ممالک کے لوگ سوار تھے۔ مقامی حکام کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 59 ہے، جبکہ 81 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 20 کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اٹلی میں موجود پاکستانی سفارت خانے اور اطالوی حکام نے بتایا ہے کہ ڈوبنے والی کشتی پر 40 پاکستانی سوار تھے۔ حادثے میں تمام پاکستانیوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ 28 کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ باقی ماندہ لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ میری ٹائم ایجنسی سے مل کر پاکستانیوں کی تلاش اور لاشوں کی ورثہ تک منتقلی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کشتی میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے تارکین وطن سوار تھے۔ مرنے والوں میں ایک شیرخوار بچی اور متعدد بچے شامل ہیں۔ پاکستانیوں کا تعلق گجرات، کھاریاں، منڈی بہاؤالدین سے بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں والدین اپنے بیٹوں کی لاشوں کے منتظر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم اٹلی کے ساحل پر ڈوبنے والے بحری جہاز میں پاکستانیوں کی ممکنہ موجودگی سے متعلق رپورٹس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روم میں پاکستان کا سفارت خانہ اطالوی حکام سے حقائق جاننے کے لیے رابطے میں ہے۔ واضح رہے کہ سمندری راستے سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کے لیے اٹلی ایک اہم لینڈنگ پوائنٹ ہے، جہاں وسطی بحیرہ روم کے راستے کو دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم مسنگ مائیگرنٹ پروجیکٹ کے مطابق 2014 سے اب تک وسطی بحیرہ روم میں کم از کم 20,333 افراد جاں بحق اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اٹلی میں کشتی حادثے میں 2 درجن سے زائد پاکستانیوں کے ڈوبنے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ جلد حقائق سے قوم کو آگاہ کرے۔ وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اٹلی میں کشتی کے حادثے میں 2 درجن سے زائد پاکستانیوں کے ڈوبنے کی خبریں انتہائی پریشان کن اور تشویشناک ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ مغرب یوکرین کے جرائم میں شریک ہے۔ وہ روس کو تقسیم کرنے اور وسیع ملک کو کمزور چھوٹی ریاستوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ مغرب یوکرین کے جرائم میں شریک ہے۔ وہ روس کو تقسیم کرنے اور وسیع ملک کو کمزور چھوٹی ریاستوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی ٹی وی چینل کو دیے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں روس کے صدر نے کہا، یہ مبینہ سازش سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے جاری ہے۔ مغرب یوکرین کے جرائم میں شریک ہے۔ انہوں نے اپنی شرائط پر خصوصی طور پر دنیا کو نئی شکل دینے کی کوشش کی اور ہمارے پاس رد عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پوٹن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی ہمیں اسٹریٹجک شکست دینا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ان حالات میں ہم ان کی جوہری صلاحیتوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ پوٹن کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب روسی فوجیوں نے یوکرین کے مشرق میں مقامی سطح پر کامیابی حاصل کی ہے، لیکن وہ کوئی اہم پیش رفت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ماسکو کی فوجی توجہ پورے ڈونباس علاقے پر قبضہ کرنے پر مرکوز ہے، جس کا بیشتر حصہ کیف کے کنٹرول میں ہے۔ دریں اثنا ویگنر گروپ کے بانی یوگینی پریگوژن نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی افواج نے یہیدنے اور قریبی گاؤں برخیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاہم یوکرین کی فوج نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی مذکورہ علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے تازہ پیغام میں روس کو یوکرین کے تمام علاقوں بشمول کریمیا سے بے دخل کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 سال پہلے کریمیا میں روسی جارحیت شروع ہوئی تھی۔ ہم کریمیا واپس آ کر امن بحال کریں گے۔ یہ ہماری زمین ہے، ہمارے لوگ، ہماری تاریخ، اور ہم اپنا جھنڈا یوکرین کے ہر کونے میں دوبارہ لگائیں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔